بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب میں ایک نہایت ہی دانا شخص رہا کرتا تھا جس کا نام حبال بن ولید تھا۔ حبال کا لقب ابو القیاس تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ ابو القیاس علم القیاس کا ماہر تھا۔ علم القیاس کسی شخص، جگہ، چیز، جانور، ہوا، پانی اور دیگر عوامل اور عناصر کو دیکھ کر بالکل درست رائے کام کرتا، یہاں تک کہ سچ جھوٹ کا پتہ لگانا، چوری قتل کی تحقیق کرنا وغیرہ۔ دور دراز سے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے جاتے اور ابو القیاس چند ساعتوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیتے۔ الغرض پورے عرب میں اس کی شہرت تھی۔ ابو القیاس کپڑوں کا تاجر تھا اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی پیدائشی نابینا۔ ابو القیاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے پاس بیٹے ہیں، اندھے ہیں تو کیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کرتا۔ مشہور مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حبال بن ولید المقلب ابو القیاس ہی علم القیاس کا بانی ہے۔ علم القیاس مختلف علوم کا مجموعہ ہے جو کہ علم قیافہ، دست شناسی، علم نجوم، علم رمل وغیرہ پر مشتمل یا ان سے مستعار ہے۔ بہرحال ابو القیاس اپنے تینوں بیٹوں کو اپنا علم کمال مہارت سے منتقل کرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ بڑا بیٹا جانشین اور خاندان کا سربراہ بنتا ہے جس کا نام نوفل تھا۔ منچلے کا نام حارث اور چھوٹے کا نام ربی تھی۔ ایک دن حارث اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا ہے، بھائیوں ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو القیاس کے بیٹے ہیں اور ہم اندھے ہوتے ہوئے بھی آنکھ والوں سے زیادہ دیکھتے۔ یہ علم ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا یا ہمارے پاس دولت کی کبھی نہیں۔ کاروبار سب غلاموں کے سپرد ہے جو بخوبی اسے چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر فارغ وقت گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم سیاحت کو نکلیں، ملکوں میں گھومیں، بھانت بھانت کے لوگوں سے ملیں، اور سفر تو ہوتا ہی وسیلہ ظفر ہے۔ ربی نے کہا، بات تو درست ہے۔ نوفل نے کہا، اگر تم دونوں یہی چاہتے ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم کل ہی نکلتے ہیں اور فارس سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ تینوں مکمل تیاری کے ساتھ نکل پڑے، بستی بستی، کریا کریا ہوتے ہوئے فارس یعنی ایران کے شہر تبریز پہنچے، جو کہ ان دنوں کی دارالخلافہ تھا۔ وہاں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ سفر کی تھکان اترنے کے بعد نوفل نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہاں اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے علم کا کوئی مظاہرہ کرنا۔ ہمیں نہیں معلوم یہاں کے لوگوں کی عادات و اخوال اور پسند ناپسند کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھ۔ شام کو تینوں بھائی بازار کی سیر کو نکلے۔ بازار میں دکاندار، خریدار سب ان کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا تھے کہ 3 اندھے بغیر سہارے کے آسانی سے چل پھر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں اور اوپر سے گھڑ سوار بھی ہیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، بھلا اندھے گھڑ سواری کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ جاسوس ہیں یا کوئی ٹھگ، مگر اندھے نہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہوں کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں، ہماری مملکت میں اندھے گھڑ سواری کر رہے ہیں اور ہم ایسے نادر روزگار افراد کے دیدار سے محروم ہیں۔ وزیر نے کہا، علی جا، میں نے بھی صرف سنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہو یا وہ کوئی جاسوس یا جادوگر۔ بہرحال جو بھی ہو، میں معاملے کی تحقیق کرتا ہوں۔ اگر واقعی ایسے لوگ شہر میں ہیں تو بلا تاخیر آپ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، شام تک کی مہلت دیتا ہوں تمہیں۔ خیر جناب۔ وزیر نے فوراً شہر کے کوتوال کو حکم دیا کہ معاملے سے متعلق افراد کو فی الفور حاضر باش۔ کوتوال صفائیوں کی میت کے ساتھ سرائے پہنچا اور تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے وزیر کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم لوگ وہ اندھے ہو جو گھڑ سواری کرتے ہو؟ تینوں بھائی خاموش رہے۔ وزیر نے کہا، کیا تم لوگ بہرے بھی ہو جو میرا سوال تم نے سنا نہیں؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وزیر کو طیش آیا اور غصے سے بولا، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو تم لوگوں کے سر قلم کروا دوں گا۔ نوفل نے کہا، ہم ایسے شخص کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے جس کے حسب و نسل کا کوئی پتہ نہیں، اور نہ ہی تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ہمارے سر قلم کروا دو۔ اور اندھے اگر گھڑ سواری کریں تو کیا یہ تمہاری مملکت میں جرم ہے؟ وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں، لہذا خفت مٹانے کو بولا، کوتوال، انہیں ابھی زندان میں ڈال دو اور شام کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش۔ چنانچہ حکم پر عمل درآمد ہوا اور ان تینوں کو زندان میں ڈال دیا۔ شام کو بادشاہ کے حضور انہیں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ کون ہو اور کہاں سے ہے۔ نوفل نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا اور کہا، ہم جزیرہ نما عرب کے شہر طائف کے تاجر ہیں اور آپ کے ملک غزے سیاحت آئے ہیں۔
ہم تینوں سگے بھائی ہیں اور امادر ذات بندے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بخشا ہے کہ ہم آنکھ والوں سے زیادہ باریک نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جیسے افراد کی مہمان نوازی سے ہمیں خوشی ہوگی۔ نوفل نے کہا جناب یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تخلیہ میں وزیر نے بادشاہ سے کہا عالیجا یہ تینوں بہت ہی پراسرار قسم کے لوگ لگتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے والے بھائی نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کی بات کا جواب نہیں دیتے جس کے حسب و نسب کا پتہ نہیں۔ اس نے بات ہی ایسی کی علیجا کہ میں ہل کے رہ گئے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور میرا حسب و نسب کیا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کے منتظم نے مجھے پالا، پڑھایا، لکھایا اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ علیجا کے نمکخواروں اور وفاداروں میں شامل ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان اندوں کی حقیقت کیا ہے؟ وزیر نے کہا ہم چھپ کر ان کی باتیں سننی چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو تنہائی میں ایسی کوئی نہ کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے جس سے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہتے تو تم ٹھیک ہو۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر دونوں شاہی مہمان خانے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اندر تینوں اندھے بھائی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ربی بولا روٹی اچھی تو ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسے حائزہ نے نہ بنایا ہوتا۔ حارث بولا بکری کا گوشت بھی اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی ماں کٹیا نہ ہو۔ نوفل نے کہا ہمارا میزبان بہت اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا۔ سن کر بادشاہ نے وزیر کو کہا یہ لوگ کیسی بے سروپا باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا ان لوگوں نے جو کہا اس کی تصدیق ضروری ہوئی۔ اگر ان کی بات درست ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کاہن یا ساحر ہیں، اور اگر ان کی بات بے مطلب کی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں اور آپس میں استعارتاً باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کا زندہ رہنا مملکت اور علی جاہ کے مفاد میں نہیں۔ بادشاہ نے کہا درست کہا، پہلے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً شاہی باورچی کو طلب کیا اور پوچھا مہمانوں کے لیے روٹی کس نے بنائی؟ بابا جی نے کہا علیجا روٹی ایک کنیز نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے اس کنیز کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کیا تم اس وقت حالت حیض میں ہو؟ کنیز نے کہا جی علیجا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھر شاہی باورچی سے پوچھا مہمانوں کے لیے جو گوشت پکایا ہے وہ کہاں سے آیا؟ باورچی نے کہا علیجا بازار کے سب سے بڑے قصاب کی دکان سے۔ بادشاہ نے قصاب کو طلب کیا اور اس سے پوچھا جس بکری کا گوشت تمہاری دکان سے آیا ہے اس کی پرورش کیسے ہوئی؟ اگر غلط بیانی کی تو سخت قلم کروا دوں گا۔ قصاب نے کہا یہ بکری جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس وقت میرے پاس کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو میں نے ایک کٹیا جو بچوں والی تھی اس کا دودھ پلا کر بڑا کیا، اور کٹیا بھی بکری کو اپنے ہی بچوں کی طرح سمجھتی تھی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھر اپنی ماں کے پاس جا کر اس سے پوچھا ٹھیک ٹھیک بتانا کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں؟ ماں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا ماں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں اس بادشاہت کو لات مار کر جنگل میں جا بیٹھوں گا۔ ماں نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اور سلطنت کو وارث کی ضرورت تھی۔ بصورت دیگر بادشاہت تمہارے چچا کو مل جاتی جو کہ کم عقل، نالائق اور عیاش شخص تھا۔ تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے باہمی مشورے سے اور نہایت رازداری سے ایک ترکی غلام کو اپنے راز میں شریک کیا۔ اس ترکی غلام نے مجھ سے ما کیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں آیا اور جلاد کو طلب کیا اور کہا فوراً سے بیشتر وزیر کا سر قلم کر دو، اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جب تم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے تمہاری بات چیت سن لی تھی۔ اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ روٹی کسی حائزہ نے پکائی تھی، بکری نے کٹیا کا دودھ پیا تھا اور میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ کیا تم لوگ کاہن اور ساحر ہو؟ سب نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام میں سحری اور کہانت حرام ہے اور ہم مسلمان باپ کی مسلمان اولاد ہیں۔ جب ہم روٹی کھا رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ روٹی توڑتے وقت روٹی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آٹا ٹھیک سے گوندا نہ جائے اور جب کوئی عورت
کی حالت میں ہو تو کوئی بھی کام ہو بے دلی سے کرتا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ روٹی حائزہ نے بنائی۔ حارث نے کہا گوشت کھاتے وقت ہم نے محسوس کیا کہ بکری کے گوشت کے درمیان چربی ہے، جبکہ ایسا صرف کتے کے گوشت میں ہوتا ہے، جبکہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی گوشت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ کیا اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ نوفل نے کہا آپ کے والد ایک نہایت مہمان نواز انسان تھے، اور مہمان خواہ کسی بھی حیثیت کا ہوتا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ جب آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے تو میں نے اندازہ کیا کہ آپ میں اپنے ماں باپ کی عادت و اطوار نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور ہم علم القیاس کے ماہر ہیں جس کی بدولت ہم ہر چیز کا درست اندازہ لگاتے ہیں۔ گھڑ سواری تو معمولی بات ہے، ہمارے باپ کا نام حبال بن ولید المعروف ابو القیاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ابو القیاس کی اولاد ہو تو تم میرے لیے سب قابل احترام ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے راز کو راز رکھو۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں کو انعام و اکرام سے نواز کے عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نالج پیڈیا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم